وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ میرے لائق صد تعظیم و تکریم جمیع حضرات احباب، برادر مکرم مجاہد اہل سنت جناب گرامی المرتبت محمد سلیم عباس معصومی نقشبندی صاحب، صدر تحریک فیضان پنجتن پاک، رہنما محبان ختم نبوت پاکستان اور تحریک فیضان پنجتن پاک کے تمامی کارکنان، سب سے فرنٹ پہ آپ کی لیڈرشپ کرنے والے میرے بھائی ظہور احمد صاحب، ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں، جتنے ان کے کارکنان ہیں، ساتھ کوشش کرنے والے، محنت کرنے والے، اللہ آپ کی ان کوششوں کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ باب گرامی القدر، آج درس قرآن کا آغاز ہے اور پہلا درس قرآن ہے۔ سب سے پہلے یہ سماعت فرمائیے کہ درس قرآن رکھنے کا، درس قرآن کی محفل کرنے کا، آپ لوگوں کے آنے کا، ہمارے آنے کا اور تحریک فیضان پنجتن پاک کا کوشش کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اب آپ جو مین مقصد ہے وہ ہے لوگوں کی اصلاح کرنا۔ درس قرآن کا مقصد ہے کہ بے نمازی نمازی بن جائیں، بے ادب ادب والے بن جائیں، ماں باپ کا احترام کرنے والے بن جائیں، بزرگوں کا احترام کرنے والے بن جائیں، سادات کا احترام کرنے والے بن جائیں، آقا حضور کی اولاد سے محبت کرنے والے بن جائیں، آقا حضور کے اصحاب سے پیار کرنے والے بن جائیں، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ درس قرآن جہاں بھی ہوتا ہے، جس جگہ بھی ہوتا ہے، جتنے علماء و مشائخ جہاں جہاں ماہانہ درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا مین مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا ہے۔ اگر درس قرآن سن کے، درس قرآن کا اہتمام کر کے آپ نمازی نہ بن سکے، آپ کریم آقا سید کونین علیہ السلام کی ذات اطہر پہ درود و سلام پڑھنے والے نہ بن سکے، آپ ماں باپ کا احترام کرنے والے نہ بن سکے، آپ سیدوں کا احترام کرنے والے نہ بن سکے، آپ نبی پاک علیہ السلام کی نسبتوں کا حیا کرنے والے نہ بن سکے، تو پھر ہمارا درس قرآن کرنے کا، ہمارا یہاں پہ آنے کا، ہمارا لنگر پکانے کا، وقت نکالنے کا، پیسہ خرچ کرنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اور یہ آپ تمامی احباب نے میرے ساتھ ایک وعدہ تو نہیں کرتا، وعدہ خلافی بعد میں ہو جاتی ہے، ایک آپ نے دل میں تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے درس قرآن سے اپنی اصلاح کر کے جانی ہے۔ اب تمامی باپ انشاءاللہ بولیے جی، انشاءاللہ درس قرآن سے اپنی اصلاح کر کے ہم نے جانی ہے۔ اور یہ جو تحریک فیضان پنجتن پاک ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سلیم بھائی اور آپ کی جملہ تمامی آپ کی ٹیم کو، آپ کے سارے نوجوانوں کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ بڑے اچھے مشن کا آغاز کیا، بڑی اچھی شاہجی تحریک کا آغاز کیا، اور تحریک کا نام بھی فیضان پنجتن پاک۔ سبحان اللہ۔
اور یہ نام کوئی عام نام نہیں ہے، یہ 5 تن پاک ہیں کون؟ میں آغاز میں ہی آپ کو تعارف کروا دوں نا، تاکہ میں اپنے موضوع آج کا ہمارا موضوع، آج کا جو موضوع ہم نے بیان کرنا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 ہے، اور آج ہم نے بات کرنی ہے پہلے درس قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت اور ذکر کی عظمت کے حوالے سے، کہ اللہ کے ذکر کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے ذکر کی عظمت کیا ہے، اور ذکر کرنے والوں کو اللہ فائدے کتنے عطا فرماتا ہے۔ بڑی آپ نے توجہ کرنی ہے، بڑا آپ نے ذہن حاضر کر کے بیٹھنا ہے۔ 5 تن پاک ہیں کون؟ آغاز میں تعارف بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ تحریک 5 تن پاک ہے، مدرسہ فیضان 5 تن پاک ہے، تحریک فیضان 5 تن پاک ہے، اور آپ سارے میرے نوجوان محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم جس تحریک کے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، ہم جن ہستیوں کے نام کی مقدس تحریک کے پلیٹ فارم پہ ہم کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے ٹائم تحریک کو دے رہے ہیں، کیا ہمارا یہ وقت ضائع تو نہیں ہو رہا؟ کیا ہمارا پیسہ ضائع تو نہیں ہو رہا؟ کیا ہماری کوشش ضائع تو نہیں ہو رہی؟ 5 تن پاک میں سب سے پہلی شخصیت کا نام احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دوسری شخصیت حضرت مولا علی، سبحان اللہ، تیسری شخصیت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ تعالیٰ علیہ کثیراً کثیراً کثیرا، چوتھی شخصیت امام حسن علیہ السلام، 5ویں شخصیت امام حسین علیہ السلام۔ یہ 5 تن پاک ہیں، اور ان 5 تن پاک کے صدقے سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اگر پوری کائنات معرض وجود میں آئی ہے، پوری کائنات بنانے کا مقصد، پوری کائنات کس کے صدقے بنی ہے؟ پوری کائنات اللہ نے 5 تن کے صدقے سے بنائی ہے، 5 تن کے وسیلے سے بنائی ہے، اور آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جتنے بھی تحریک کے کارکنان ہیں۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بڑے مقدس تحریک کے پلیٹ فارم پہ آپ کوشش کر رہے ہیں، اللہ آپ کی کوششوں کو اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ باب گرامی القدر مالک علم کی ازل اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، اے لوگو ایمان والو۔ آپ نے ساتھ ساتھ رسپانس بھی دینا ہے، مجھے بولنا بھی ہے میرے ساتھ، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے سامنے والوں کو، سننے والوں کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ مالک فرماتے اے لوگو ایمان والو، اے لوگو ایمان والو، اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، کثرت کے ساتھ مالک کا ذکر کرو۔ اس کا سادہ سا اور سادہ ترجمہ میں عرض کر دوں کہ مالک فرماتا ہے اے لوگو ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، اللہ کا ذکر کثرتوں کے ساتھ کیا کرو۔ باب گرامی القدر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول فیصل ہے، آپ فرماتے ہیں حقیقت الذکر رفع الغفلہ، فرماتے ہیں کہ ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ کہ غفلت زائل ہو جائے، بندہ ایک آن کے لیے بھی اپنے رب کے ذکر سے غافل نہ ہو، اس کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ نے بڑا خوبصورت ارشاد ذکر کے حوالے سے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد ایو پڑھایا ہو۔ باب گرامی القدر میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم تصدق صدقۃ، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ ڈال کے بیٹھ جاتا ہے،
شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ ڈال کے بیٹھ جاتا ہے، قبضہ جما لیتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان دفع ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے پھر شیطان اولاد آدم کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ کیا شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو بندہ تب غافل ہوتا ہے، یا بندہ غافل ہوتا ہے تو تب شیطان وسوسے ڈالتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ سرکار کا فرمان ہمارے سامنے واضح ہے، سرکار کا فرمان ہمارے سامنے ہے کہ جب بندہ غافل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرنا چھوڑتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، تو پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو باب گرامی القدر، اگر ہم اپنے دل کو شیطان کے وسوسوں سے بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے دل کو شیطان کے اس جناب قبضے سے چھڑانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے دل کو شیطان کے اس قبضے سے خالی کرنا چاہتے ہیں، چھڑانا چاہتے ہیں، جو شیطان جو قبضہ ڈال کے بیٹھتا ہے اس قبضے کا، اس کا ڈیرہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ اس لیے جب ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان بھاگ جائے گا، ہمارا دل اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا۔ باب گرامی القدر، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ہر عضو بدن کا الگ الگ ذکر ہے، ہر عضو بدن کا الگ الگ ذکر ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا قول سننا، حق سننا یہ کان کا ذکر ہے، تسبیح و تحلیل کرنا یہ زبان کا ذکر ہے، قدرت الہی میں غور و فکر کرنا یہ آنکھ کا ذکر ہے، دکھیوں مصیبت زدوں کی غرباء کی مدد کرنا یہ ہاتھ کا ذکر ہے، اچھی مجلس میں چل کے جانا، اچھی محفل میں چل کے جانا یہ پاؤں کا ذکر ہے، اچھی بات سننا یہ کان کا ذکر ہے، تدبر کرنا یہ دماغ کا ذکر ہے۔ اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے ہر عضو کو اپنے اپنے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، اپنا اپنا جو اس کا ذکر ہے اس کو کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ کثرت سے اللہ کا ذکر، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا بندے کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ کثرت سے بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو بندہ رب کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پہ سایہ کر دیتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے۔ باب گرامی القدر، میرے اور آپ کے آقا سید کونین سرور کونین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا حضور فرماتے ہیں ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی وسط العشیر۔ آقا حضور فرماتے ہیں کہ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھی سڑی گھاس کے اندر شجر سایہ دار ہوتا ہے۔ جس طرح سوکھی سڑی گھاس ہے، بالکل کچھ سبزہ ہی سبزہ، کچھ ہے کسی شے کا نام و نشان بھی نہیں ہے، بالکل ویرانے کے اندر ایک شجر سایہ دار ہو، پھلدار درخت ہو، ہرا بھرا درخت ہو۔ آقا حضور نے مثال دی کہ اللہ کا ذکر کرنے والا پورے لوگوں میں ایسے ہے جیسے سوکھی سڑی گھاس میں شجر سایہ دار کا مقام ہے، اسی طرح غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے کا یہی مقام ہے۔ پتہ چلا کہ ہمیں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ اور میرے اور آپ کے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں آیا، آپ آئے، تحریک فیضان پنجتن پاک نے اہتمام کیا، سلیم بھائی نے اور آپ کے کارکنان نے کوشش کی، شاہ صفی اللہ آئے، علامہ صاحب آئے، ہم سارے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح آقا حضور نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں، کچھ ایسے فرشتے بنائے ہیں کہ جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ پوری زمین کے چکر کاٹتے ہیں، شرق تا غرب، شمال تا جنوب، پوری زمین کے چکر کاٹتے ہیں، پوری زمین پہ چکر لگاتے ہیں، پوری زمین پہ پھرتے ہیں، اور جہاں انہیں ذکر والوں کی محفل ملتی ہے،
جہاں انہیں ذکر والوں کی مجلس ملتی ہے، جہاں انہیں ذکر والوں کا درس قرآن کی محفل ملتی ہے، ذکر کی مجلس ملتی ہے، وہ دوسروں کو آواز دیتے ہیں علموا الی بغیتکم، علموا الی حاجتکم، کہ میاں تم جس کو ڈھونڈ رہے ہو، جس محفل کو تلاش کر رہے ہو، وہ محفل تو یہاں پہ لگی ہے، جس محفل کو تم تلاش کر رہے ہو وہ محفل تو یہاں پہ لگی ہے، وہ محفل تو تھیم پارک ویو میں لگی ہے، بلال بلاک میں لگی ہے، تھیم پارک ویو سوسائٹی میں لگی ہے، ادھر سارے آ جاؤ۔ اور پھر میرے آقا حضور فرماتے ہیں، پھر جب فرشتے آواز دیتے ہیں دوسروں کو کہ میاں محفل تو یہاں پہ لگی ہے، یہاں پہ جمع ہو جاؤ، آقا فرماتے ہیں قطار در قطار، قطار در قطار فرشتے وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں کہ اتنے زیادہ فرشتے آتے ہیں ذکر کی محفل میں، ذکر کی مجلس میں، اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک فرشتوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں، فرشتے فرشتے ہو جاتے ہیں، ہر طرف فرشتے اپنے نوری پروں سے آ کے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس محفل پہ نوری پروں کا سایہ کر دیتے ہیں۔ اور جب محفل ختم ہوتی ہے، بڑا قابل توجہ جملہ ہے جی، ہر بندہ خاص توجہ فرمائے، جب محفل ختم ہوتی ہے رب کے حضور جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ دلوں کے احساسات کو بھی جاننے والا، جو دل میں احساس اٹھتا ہے اللہ اس کو بھی جاننے والا، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ ہر شے بنانے والا، اللہ ہر شے دینے والا، اللہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو، اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو، کدھر گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے، کدھر سے واپسی ہوئی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں ربا ہم زمین پہ گئے تھے اور زمین پہ ہم نے تیرا ذکر کرنے والوں کی محفل دیکھی ہے، تیرا ذکر کرنے والوں کی مجلس دیکھی ہے، یا اللہ ہم اس مجلس میں جا کے بیٹھے ہیں، اس محفل میں جا کے بیٹھے ہیں۔ تو رب فرماتے ہیں فرشتوں میرے بندے میرا ذکر کر رہے تھے، جی اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے، میرے بندے اور کیا کر رہے تھے، یا اللہ تیرے سونے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، فرشتوں میرے بندے مانگ کیا رہے تھے، یا اللہ تیرے بندے جنت کا سوال کر رہے تھے، تیری رحمت کا سوال کر رہے تھے، تیری بخشش کا سوال کر رہے تھے، فرشتوں پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے، عرض کرتے ہیں ربا تیرے بندے دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تیرے غضب سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں تم سارے گواہ ہو جاؤ، تم سارے گواہ ہو جاؤ، تم سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے سارے محفل والوں کو بخش دیا ہے، بخش دیا ہے۔ اب سنیے جی اگلا جملہ سنیں گے آپ کی طبیعت راضی ہو جائے گی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ربا وہاں پہ سارے تیرا ذکر کرنے تو نہیں آئے تھے، کچھ ذکر کرنے آئے تھے، کچھ ان کو ویسے ملنے آئے تھے، کچھ ان کو چیک کرنے آئے تھے، کچھ وہاں پہ لنگر کھانے آئے تھے، کچھ وہاں پہ ویسے دیکھنے آئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ربا سارے تیرا ذکر کرنے تو نہیں آئے تھے، ربا وہاں پہ ذکر کرنے والے کچھ لوگ تھے، شاہ جی قبلہ ذکر کرنے والے کچھ لوگ تھے، ذکر کرنے والے چند لوگ تھے، ہر بندہ اپنے اپنے مقصد کے لیے آیا تھا، اپنے اپنے مشن کے لیے آیا تھا، کچھ بندے ان کو چیک کرنے آئے تھے، کچھ بندے ویسے ملنے ملانے کے لیے آئے تھے۔ تو مالک لم یزل فرماتا ہے فرشتو ہم القوم لا یشقا جلیسہم، فرشتو یہ ذکر کرنے والی قوم ایسی قوم ہے، یہ ذکر کرنے والے لوگ ایسے لوگ ہیں، یہ محفل کرنے والے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، ان کے پاس آنے والا بھی محروم نہیں رہتا، ان کی صحبت اختیار کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ فرشتوں ذکر کرنے والے چند لوگ تھے، پر ان کے ذکر کرنے کے صدقے میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے۔ باب گرامی القدر یہ مالک کا کرم نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے، یہ مالک کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت خواجہ محمد امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا تذکرہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے انوار کا تذکرہ کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو اللہ فیض دیتا ہی دیتا ہے، پر جو پاس والے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ توجہ ہے جی آپ سب کی، بڑی توجہ آپ نے فرمانی ہے کہ پاس والوں کو بھی اللہ رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور وہاں پہ ایک شخص جو عقل پہ سوچنے کا عادی تھا، عقل پہ سوچنے والا بیٹھا ہوا تھا، اس نے عرض کیا، کہنے لگا کہ جو شخص تو سرکار ذکر کرتا ہے
اللہ اس کو تو برکت دیتا ہے، اس کو تو برکت ملے گی جو ذکر کرنے والا ہے، اور پاس بیٹھنے والے کو برکت ملے، میں اس چیز کو نہیں مانتا، میں اس شے کو تسلیم نہیں کرتا کہ پاس بیٹھنے والے کو اللہ برکت دے گا۔ کرنے والے کو تو ملے گی، پر پاس بیٹھنے والے کو برکت ملے، میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتی ہیں نا جی، اللہ کے ولیوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ان کا انداز قبلہ مناظروں والا نہیں ہوتا، رولوں والا نہیں ہوتا، ڈانگے سوٹے اٹھانے والا نہیں ہوتا، ان کا مزاج بڑا محبت والا ہوتا ہے، بڑا ایک شفقت والا انداز ہوتا ہے۔ اور جب اس طرح کا مسئلہ بن جائے، کوئی رولے والی بات سامنے آ جائے، کوئی انتشار کی بات سامنے آ جائے، اگلا بندہ انتشار پھیلانے کی کوشش کرے، تو اللہ کے ولی کوشش کرتے ہیں اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیا جائے، اس بات کو وائنڈ اپ کر دیا جائے۔ تو بزرگوں نے کہا چل میاں ٹھیک ہے، تو نہیں مانتا تو پھر تیرا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے محفل کو وہاں ختم کیا، محفل ختم ہو گئی، مرید اٹھ کے چلے گئے، سننے والے چلے گئے، آپ وہیں پہ بیٹھے ہیں، تشریف فرمائیں۔ اور جس بندے نے اعتراض کیا تھا وہ بھی وہیں پہ بیٹھا ہے، آپ سے تھوڑے سے فاصلے پہ، جس طرح میرے بھائی بیٹھے ہیں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ گرمی کا موسم ہے، بڑی شدید گرمی ہے، اور شاہ صاحب حضرت سید خواجہ محمد امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے ایک خادم کو فرمایا کہ یار مجھے گرمی بڑی لگ رہی ہے، ذرا پنکھا لے کے آ، ہوا تو مار آ کے، ذرا توجہ ہے جی آپ کی، ذرا ہوا تو جھلا آ کے، پنکھا تو مار آ کے، مجھے گرمی بڑی لگ رہی ہے۔ خادم آ گئے، اب خادم ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، ان کی تو کوشش ہوتی ہے، ان کی تو جناب تمنا ہوتی ہے ہمارے سید حکم ارشاد فرمائیں، ہمارے مرشد آرڈر لگائیں، ہمارے بزرگ آرڈر لگائیں، وہ تو آرڈر کے پابند ہوتے ہیں، وہ تو تیار کھڑے ہوتے ہیں کہ آرڈر آئے، خدمت کا موقع مل جائے۔ شاہ صاحب نے کہا میاں ذرا ہوا تو جو لا کے، پنکھا تو مار آ کے۔ اس نے پنکھا لیا، یہ والے پنکھے تو ہوتے نہیں تھے، ہاتھ والے پنکھے، اس نے لیا پنکھا۔ اب آپ پیر صاحب کے پاس کھڑا ہو کے شاہ صاحب کو ہوا مارنے لگا۔ اب ہوا مار رہا ہے، جب تھوڑی دیر گزری نا جی، تھوڑا وقت گزرا، تو خواجہ محمد امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس بندے سے پوچھا جو پاس بیٹھا تھا، اعتراض کرنے والا، عقل کے ترازو پہ ہر بات کو تولنے والا، شاہ جی پاس بیٹھا تھا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میاں ہوا آ رہی ہے، ہوا آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی شاہ جی مجھے ہوا آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تیرا نوکر تو نہیں، یہ تو میرا نوکر ہے، یہ تیرا غلام تو نہیں، یہ تو میرا غلام ہے، یہ تو مجھے ہوا دے رہا تھا، یہ تجھے تو ہوا نہیں دے رہا، ہوا مجھے مار رہا ہے، پنکھے کی ہوا مجھے دے رہا ہے، اور ہوا تجھے بھی آ رہی ہے۔ پتہ چلا کہ پاس بیٹھنے والا معروم نہیں رہتا، غلام میرا ہے، نوکر میرا ہے، ہوا مجھے دے رہا ہے، اور پاس بیٹھنے والا تو معروم نہیں رہ رہا۔ تو اس نے شاہ صاحب نے فرمایا میاں اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اگر یہ میرا غلام، یہ بندہ ہے، انسان ہے، اس کی اوقات کیا ہے؟ انسان کی کیا اوقات ہے؟ اگر اس کے فیض سے پاس بیٹھنے والا معروم نہیں رہتا، تو جب اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے پاس بیٹھنے والا کیسے معروم رہ سکتا ہے؟ فرمایا کہ میاں بات سمجھ آئی ہے کہ ذکر کرنے والے کو تو اللہ رحمتیں عطا کرتا ہی کرتا ہے، ذکر کرنے والے کو تو برکتیں ملتی ہی ملتی ہیں، پر پاس جو بیٹھ جاتا ہے، گناہگار ہو، خطاکار ہو، سیاکار ہو، اللہ پاس بیٹھنے والے کو بھی معروم نہیں کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے 12 مرتبہ علماء سے سماعت فرمائی ہوگی، میں عرض کر دیتا ہوں، یہ صحبت کی بات آ گئی جو بات میں ساتھ کر دیتا ہوں۔ ایک گناہگار بندہ تھا، 99 بندے کا قاتل، 99 کتنے بندوں کا جی؟ 99 بندے کا قاتل۔ دل میں ایک خواہش پیدا ہوگی کہ یار طلب ہوتی ہے نا جی، دل ہے، جب مرضی آ جائے لائن پہ، تو مالک نے فرمایا نہیں کہ یا ایھا الانسان، ہے انسان، ما غرک بربک الکریم، لوٹا اپنے رب کی دہلیز پہ، تیرا اللہ بڑا کریم ہے، تیرا اللہ بڑا مہربان ہے، تیرا اللہ بڑا کریم ہے، لوٹا، اللہ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا ہے۔ دل میں خواہش پیدا ہو گئی جی اس کے کہ اب توبہ کر لینی چاہیے، اللہ کو منا لینا چاہیے، اللہ کو راضی کر لینا چاہیے، بڑی رب کی نافرمانیاں ہو گئی ہیں، بڑے میں نے قتل و غارت کی ہے، بڑی رب کی نافرمانیاں کی ہیں، بڑی رب کی حکم و دولیاں کی ہیں، اب رب سے معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ کی دہلیز پہ آ جانا چاہیے۔ اس کے دل میں تمنا آئی، ایک راہب کے پاس چلا گیا، جا کر راہب کو کہا کہ راہب جی میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب میرے دل میں تمنا آئی ہے کہ میں توبہ کر لوں، مالک سے معافی مانگ لوں، تو آپ کیا کہتے ہیں میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا یار جب ایک قتل کی معافی نہیں ہے تو 99 کی معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے چھرا نکالا، راہب کو بھی مار دیا، 100 پورے کر دیے،
100 پورے کرنے کے بعد ایک اور بندہ جا رہا تھا واپس، پریشان تھا، ایک اللہ والا کوئی ملا راستے میں، کہا یار پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا یار یہ معاملہ ہے، 99 قتل تھے راب کے پاس، اس نے کہا نہیں ہوتی، میں نے اس کو بھی مار دیا، 100 پورے میں نے کہا کر دیے، تو دل میں تڑپ میرے پھر بھی چل رہی ہے کہ رب سے معافی مانگو، اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بڑی توجہ کرنی ہے آپ، اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس اللہ والے نے کہا یار اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اس نے کہا میں تجھے حال بتاتا ہوں، فلاں علاقے میں فلاں بستی میں چلا جا، وہاں پہ اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ اللہ کے محبوب لوگ، اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان کے پاس جا، ان کے پاس رہ کے، ان کی صحبت میں رہ کے اللہ کی عبادت کر، اللہ سے معافی مانگ، یقیناً اللہ تیری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اس نے جی رخت سفر باندھ لیا، سفر کا ارادہ کر لیا، گھر سے چلا ہی تھا، خاص توجہ کیجئے جی، توجہ میری طرف رکھنی ہے آپ نے۔ اس نے سفر کا ارادہ کیا، ابھی اپنی بستی سے تھوڑا سا ہی چلا تھا، تھوڑا سا دور پہنچا، موت آ گئی، قضا آ گئی، آ کے اجل نے گھیر لیا، مر گیا۔ اب اللہ کے عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، جنت والے فرشتے بھی آ گئے۔ اب جنت والے کہتے ہیں اسے ہم لے کے جائیں گے، اس لیے کہ توبہ کرنے جا رہا تھا، اور عذاب والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، 100 بندے کا قاتل تھا، اللہ کا نافرمان تھا، گناہوں سے لت پت تھا۔ اب رحمت والے فرشتوں کا اور دوزخ والے فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، قبلہ جھگڑا ہو گیا، آپس میں تنازع پڑ گیا جی۔ اب وہ کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، یہ کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے۔ اللہ نے ایک اور فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا زمین پہ، وہ فرشتہ ہے، اس نے کہا یار کیوں لڑ رہے ہو، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یار یہ معاملہ ہے، بندہ توبہ کرنے جا رہا تھا، ہم کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، اور دوزخ والے کہتے ہیں نہیں جی ہم لے کے جائیں گے، گناہ گار تھا۔ اس نے کہا یار لڑو نہ آپس میں، رولا نہ کرو، تنازع نہ بناؤ اس کو، چلو میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، یہ بھی فرشتے وہ بھی فرشتہ، انسانی شکل میں رب نے بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے۔ کہا میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، میرے مشورے پہ عمل کرو تو تمہارا مسئلہ شاید حل ہو جائے۔ انہوں نے کہا کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا چلو ایسے کرو، دونوں طرف سے جگہ کو ناپ لیا جائے، جس بستی سے چلا ہے ادھر سے بھی جگہ ناپ لی جائے، اور جس بستی کو جا رہا تھا ادھر سے بھی جگہ ناپ لی جائے۔ جس بستی کے قریب ہوا، اگر گناہوں والی بستی کے زیادہ قریب ہوا تو دوزخ والے لے جائیں گے، اگر نیکوں کے قریب ہوا تو جنت والے لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا یار بات تو تیری ٹھیک ہے، چلو تیرا مشورہ مان لیتے ہیں۔ انہوں نے جگہ کو ناپنا شروع کیا۔ حقیقت میں وہ بندہ گناہوں والی بستی کے قریب تھا، جب مرا تھا موت آئی تو گناہوں والی بستی کے قریب تھا، تھوڑا سا چلا تھا موت آ گئی تھی، نیکوں سے دور تھا، تو جا رہا تھا توبہ کرنے، نیت تھی توبہ کرنے کی، اللہ سے معافی مانگنے کی، تو مالک لم یزل نے زمین کو حکم دے دیا، اے زمین گناہوں والی بستی کی طرف پھیل جا، نیکوں والی طرف سے سکڑ جا۔ جب ناپا گیا تو نیکوں کے قریب نکلا، آرڈر آ گیا جنت میں داخل فرما دو اسے۔ باب گرامی، جب بندہ مالک سے معافی کا ارادہ کر لے، توبہ کا ارادہ کر لے، تو مالک بڑا کریم ہے، مالک بڑا مہربان ہے۔ مالک فرماتا ہے میری دہلیز پہ آ کے دیکھ، میرے در پہ آ کے دیکھ، باب گرامی القدر مالک بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر صحبت میں بیٹھنے والوں کو بھی فائدہ بولیے دیتا ہے، صحبت میں بیٹھنے والوں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ تو باب گرامی القدر آج کل ہم لوگ سکون تلاش کرتے ہیں موسم کی نظاروں میں، ہم سکون تلاش کرتے ہیں اقتدار کی کرسی پہ، ہم سکون تلاش کرتے ہیں اعلیٰ گاڑی میں، ہم سکون تلاش کرتے ہیں اعلیٰ نصب کوٹھی بنگلے کے اندر، ہم سکون تلاش کرتے ہیں اقتدار کے اندر، ہم لوگ سکون تلاش کرتے ہیں جناب کہ اچھے اچھے ہمارے پاس چیزیں ہوں، پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، ہمیں سکون مل جائے گا۔ اب آپ اقتدار والے سے پوچھو سکون ہے، جواب یہی دے گا یار ایک وقتی طور پہ دل تو بہل جاتا ہے پر حقیقی سکون نہیں ہے۔ ایک کرسی پہ بیٹھنے والے سے پوچھو سکون ہے، وہ کہے گا یار کہ دل تو بہل جاتا ہے پر حقیقی سکون نہیں ہے۔ دولت والے سے پوچھو سکون ہے، وہ جواب دے گا سکون نہیں ہے۔ اعلیٰ نصب کوٹھیوں میں بنگلوں میں رہنے والوں سے پوچھو یار دلی سکون ملا ہے، جواب آئے گا بالکل سکون نہیں ہے، دل بہل رہا ہے، دل خوش ہو رہا ہے پر دلی سکون اطمینان نہیں ہے۔ یہ جناب ٹھنڈے موسم انجوائے کرنے والوں سے پوچھو،
یہ ناران کغان جانے والوں سے پوچھو یار وہ علاقے دیکھ کے آئے ہو، اللہ کے نظارے دیکھ کے آئے ہو کیا؟ وہ ٹھنڈے ماحول دیکھ کے، وہ برفیں دیکھ کے، وہ آبشاریں دیکھ کے، وہ جناب پانی دیکھ کے سکون ہے، دل میں اطمینان ہے؟ وہ کہیں گے یار وقتی طور پہ دل بہل تو گیا، واپس آئے وہ بہلاوا ختم ہو گیا، دلی اطمینان نہیں ہے۔ یار سکون ہم وہاں پہ تلاش کر رہے ہیں جہاں پہ سکون ہے ہی نہیں، قبلہ جہاں پہ سکون ہے ہی نہیں، جہاں پہ سکون کی دولت ہی نہیں ہے۔ ہم کرسی پہ سکون تلاش کرتے ہیں، وہاں پہ سکون نہیں ہے۔ ہم دولت میں سکون تلاش کرتے ہیں، وہاں پہ سکون نہیں ہے۔ ہم جناب کوٹھیوں میں سکون تلاش کرتے ہیں، وہاں پہ سکون نہیں ہے۔ ہم گاڑیوں میں سکون تلاش کرتے ہیں، وہاں پہ سکون نہیں ہے۔ سکون ہم باہر سے تلاش کرتے ہیں، سکون باہر سے نہیں آتا۔ سکون کا چشمہ بندے کے دل کے اندر سے پھوٹتا ہے۔ اور سکون ہے کیا؟ سکون ہے کہاں پہ؟ اطمینان ہے کہاں پہ؟ نہ کرسی، نہ اقتدار کی کرسی پہ اطمینان ہے، نہ دولت میں اطمینان ہے، نہ اعلیٰ نظاروں میں اطمینان ہے، نہ جناب ان سارے معاملات میں اطمینان ہے۔ اگر دلی اطمینان چاہتے ہو، دلی سکون چاہتے ہو، دلی قرار چاہتے ہو، چاہتے ہو دل قرار میں آ جائے، چاہتے ہو دل سکون میں آ جائے، چاہتے ہو دل مطمئن ہو جائے، دل قرار پکڑ لے، دل سکون پکڑ لے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے۔ پتہ چلا کہ دلوں کا سکون کس چیز کے اندر ہے جی؟ اللہ کے، ہر بندہ بولے اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنے میں دل کا سکون ہے۔ کسی شے میں دل